میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم ادھم بادشاہ تھے۔ بادشاہی چھوڑ کر فقیری اختیار کی۔ فقیری مانگنے کو نہیں کہتے، بیکاری بننے کو نہیں کہتے۔ آپ لوگ بیکاری کو فقیر کہہ دیتے ہو۔ فقر یہ کہ اللہ سے راضی ہو جانا اور اس سے کوئی شکایت نہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں صرف 3 خوشیاں منائیں، بِإِذْنِ اللہ تعالی، اللہ کے حکم سے، جب میں نفس کو اچھی طرح دبا کر اس پر غالب ہو گیا کہ نفس کو میں نے دبا دیا، تو کیا ہوا؟ ایک دفعہ میں انطاق کیا گیا، میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، میرے سر پر کوئی اچھا کپڑا نہیں تھا۔ لوگوں نے مجھے دیکھ کے طعنہ دیا کہ یہ کسی کا بھگوڑا غلام ہے، بھاگا ہوا غلام ہے۔ مجھے ان کی یہ بات اچھی لگی۔ میں نے اپنے نفس سے کہا بتا کیا حال ہے؟ اگر تو بھگوڑا ہے اور اپنے مالک سے جھگڑا کیا ہے تو اس سے صلح صفائی کر لے، اسی میں تیری بہتری ہے۔ لوگوں نے حالت ظاہری دیکھ کر جو کہا، میں نے اپنے نفس کو اس کے مطابق کہا کہ ہم بھی اللہ تعالی سے بھاگے ہوئے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ دوسری دفعہ وہ کہتے ہیں میں کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، اس میں ایک مسخرہ تھا، جوکر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ لوگوں کو ہنسا رہا تھا، خوش کر رہا تھا۔ اس نے کشتی میں مجھے دیکھا تو مجھے حقیر ترین سمجھ کر اپنے ہنسی مذاق کا نشانہ بنایا۔ میں جب بھی اٹھتا وہ میرے گلے میں پھندا ڈال دیتا اور مسخری کرتا۔ میں نے اس کو بھی اپنے نفس کے لیے اچھا جانا کہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، میں بادشاہ تھا کیا تھا، اب لوگ مجھے اس طرح کر رہے ہیں تو مجھے نفس کو سنبھالنے کی اور خوشی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں شہر عطیہ میں ایک مسجد میں گریبان میں سر ڈال کے بیٹھا تھا اور اپنے نفس کی ذلت اور خواری کا سوچ رہا تھا کہ کوئی بے غیرت سا شخص وہاں آیا اور اس نے مجھ پر پیشاب کر دیا اور منہ سے کہا لیجئے گلاب کا پانی پیجئے۔ میرا نفس اس تحقیر پر خوش ہوا۔ میں بجائے اس پہ برسنے کے، اس کو مارنے کے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو یہ کہتا رہا اپنے آپ کو مار، یہ میں نہیں ہونی چاہیے اندر۔ یعنی مجھے اس طرح ذلت ملی تو میں اپنے نفس کے لیے اس کو اچھا سمجھ کر خوش ہوا۔ ان تینوں کاموں کے بدلے اللہ نے مجھے بے پناہ نواز دیا۔ ہماری تھوڑی سی بات ہوتی ہے، ہم مچل جاتے ہیں، گریبان پکڑ لیتے ہیں، ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ والے کس طرح نفس کو مارتے ہیں؟ موت کا ذائقہ چکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ موت آئے گی، مگر وہ موت نہ آئے جو فنا کر دے، وہ موت آئے جو رب کے قریب کر دے۔
یہ عاقل شخص، عقل مند جس کو عاقل کہتے ہیں، اس کو چاہیے کہ اپنے نفس کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ موت آنی ہے نفس کو، روح کو تو موت آتی نہیں، اور اللہ والے اس نفس کو کچل کر مار دیتے ہیں، یہ رہتا ہی نہیں ہے، وہ سراپا روح بن جاتے ہیں۔ ان کے خیالات روحانی، ان کی سوچیں روحانی، ہمارا سب کچھ نفسانی، اس لیے کہ ہم نے نفس کو غالب کیا ہوا ہے، وہ نفس پر غالب آتے ہیں، فرق ہے۔ تو ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو اس راہ پر گزرنا ہے، موت کے پل سے گزرنا ہے۔ ہمیں لذتوں سے زیادہ وابستہ نہیں ہونا چاہیے۔ مزے، فلاں چیز میں یہ مزہ، فلاں چیز میں یہ مزہ، ہم مزے میں لگے رہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ والے تکلیفیں اٹھاتے ہیں نفس کو کچلنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہی حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ نے بادشاہی چھوڑ دی، شاہی تخت چھوڑ دیا، شاہی لباس اتار کر تنگ دستی اختیار کر لی، یہ پٹی پرانی گدڑی پہن لی، پھر دنیا کے دکھ درد اپنے سر پر اٹھا لیے۔ آپ نے فرمایا، ایک دن میں تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک شیشہ میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ شیشے میں دیکھ کر میں نے سوچا کہ میری صورت، میرا جسم مٹی میں مل جائے گا، وہاں کوئی ساتھی، کوئی مونس، کوئی دوست نہیں، سفر بھی لمبا ہے، سفر کا سامان بھی ساتھ نہیں ہے، سامنے قید خانہ ہے، اس کی سزا کی مجھے طاقت بھی نہیں، وہاں فیصلہ عدل کے مطابق ہوگا، مجھے جواب دینے کا سلیقہ بھی نہیں۔ یہ سوچ، اندازہ کیجئے کیا سوچ رہے ہیں وہ۔ اللہ نے ان کو روحانیت عطا کی، شان عطا کی، حالانکہ پہلے بادشاہ تھے، مگر یہ کہ میرے اس جسم پر کیا گزرے گی، میں نے کہاں جانا ہے، کیسا وقت گزارنا ہے۔ کہتے ہیں انسان کی آرزو اور تمنا کی کوئی حد نہیں، اگر اسے بستر کی طرح بچھایا جائے تو وہ جتنا مرضی اس کے کنارے لمبے کر دے، اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی ہیں۔ انسان روز ہر لمحے نئی آرزو، یہ مل جائے، یہ ہو جائے، یوں ہو جائے، جبکہ اسے پتا ہے یہاں رہنا نہیں ہے، پھر بھی خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، زمین پر چلتے ہوئے کوئی قدم جب بھی اٹھاتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا پاؤں زمین پر ٹکے گا یا اس سے پہلے موت آ جائے گی، نہیں معلوم کہ اسے زمین پر رکھ بھی سکو گے یا نہیں، لقمہ پکڑا ہے، نہیں پتا کہ منہ تک لے جا سکو گے یا نہیں، کہیں اس سے پہلے موت نہ آ جائے۔ اس زندگی کے لیے اتنی خواہشیں کیوں؟ دنیا کو برتو، استعمال کرو ضرورت کے مطابق، مگر اس سے دل نہ لگاؤ۔ جب دل اس سے لگ جاتا ہے تو پھر مرنے کو جی نہیں چاہتا۔
اور موت سے ہم بچ سکتے نہیں۔ سب کو جنت چاہیے مگر مرنا نہیں چاہیے، موت نہیں چاہیے۔ مریں گے نہیں تو جنت کہاں سے ملے گی؟ دنیا 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 اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ موت پسند نہیں آتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، یہ زندگی لمبی نہیں۔ یہاں کوشش کریں، ہماری کوشش ہو کہ ہم یہاں دل نہ لگائیں۔ جس کسی نے دنیا میں دل لگایا اس کو زیادہ مشکلات آئیں۔ جو دنیا کے پیچھے لگا، دنیا نے اس کو اپنے پیچھے لگایا۔ جس نے دنیا کو ٹھوکر ماری، دنیا اس کے پیچھے گئی۔ اب بزرگوں کو دیکھ لیں، انہوں نے دنیا کو نہیں اپنایا، دنیا ان کے پیچھے پیچھے۔ اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے، دنیا کسی کے ہاتھ نہیں آئی۔ جس دولت پر فخر کرتے ہیں، آج اس ہاتھ کل دوسرے ہاتھ۔ صحت کس وقت ختم ہو جائے، جسم میں کون سی بیماری کب جاگ جائے، کیا ہو جائے، مگر خواہشات ہیں، نہیں میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اسی میں گم رہتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر کہ کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اور جو دنیا میں ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا، اس کے لیے خوشخبری کہ اس کو جنت کے بالا خانے ملیں گے، محل ملیں گے، نہریں بہتی ہوں گی، سبزہ ہوگا، اور ان کو صبر کرنے کا اجر ملے گا۔ اللہ فرماتا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا۔ سنو، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ روزی دیتا ہے ان کو بھی اور تمہیں بھی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا، جاننے والا۔ بہت سے جانور، پرندے، وحشی درندے، بحری، بری، فضائی، ہوا میں، خشکی میں، پانی میں، اپنی غذا کا ذخیرہ نہیں کرتے، اپنی غذا جمع کر کے نہیں رکھتے، نہ ہی اپنا رزق اپنے جسم پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ انہیں کون رزق دیتا ہے؟ جب یقین ہے، پتہ ہے، رزق کا وعدہ ہے تو ملے گا، رزق ملے گا، رزق ملے۔ جس کا وعدہ ہے اسی کی کوشش کر رہے ہو، اور جس کی کوشش کرنی ہے وہ نہیں کر رہے۔ سمجھدار ہیں کیا ہم لوگ؟